بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہترین عورت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التی تطیع اذا امر وتسر اذا نظر وتحفظه فی نفسها ومالہ، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، اور وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات ذکر فرمائیں۔ حکم ماننے والی، شوہر کو خوش رکھنے والی، مال و عزت کی حفاظت کرنے والی۔ ناظرین کرام، حکم ماننے والی بہترین عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنی ذمہ داری سمجھنے والی عورت یہ بہترین عورتوں میں سے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پتھروں کو لے کر سرخ پہاڑ سے کالے پہاڑ تک جائے یا کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک جائے، تو عورت پر حق ہے کہ وہ شوہر کا یہ حکم پورا کرے۔ یہ شوہر کی اطاعت کی تاکید کرنے کے حوالے سے بطور مبالغہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ کسی کالے پہاڑ کے قریب سرخ پہاڑ یا کسی سرخ کے نزدیک کالا پہاڑ نہیں ہوتا۔ یہ بہت دور دور ہوں گے، تو جب اتنی دور موجود ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک پتھر لے جانے کا حکم پورا کرنے کی تاکید موجود ہے، جو کہ بہت مشکل بھی ہے اور بے فائدہ بھی، تو شوہر کے دیگر احکام کی اہمیت کتنی ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی آئے۔ شوہر کے حکم دینے میں یہ بات ضرور خیال میں رہے کہ وہ حکم شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شوہر شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دے تو بیوی پر وہ بات ماننا لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، شوہر کو خوش رکھنے والی بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئی کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بیوی اگر شوہر کی خوشی کا خیال رکھے گی تو اس کا یہ عمل شوہر کے دین عفت یعنی شوہر کو بدکاری سے بچانے میں بہت بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ اب ناظرین کرام، یہاں غور کریں، ہم واویلا کرتے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان بے حیائی اور بدکاری کی طرف جا رہے ہیں، زناکاری کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے جو علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ نے فرمائی کہ اگر عورت اپنے شوہر کو خوش رکھے تو وہ جو ہے شوہر کو بدکاری سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی اتنا خیال رکھیں، ان کو اتنا خوش رکھیں، اتنا سنبھال کر رکھیں کہ ان کی آنکھ دوسرے کی طرف اٹھے ہی نہ اور ان کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ نمبر 3، حدیث پاک میں فرمایا گیا مال و عزت کی حفاظت کرنے والی بہترین عورت کی تیسری خوبی شوہر کے مال و عزت کی حفاظت اور پاک دامنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندے نے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی۔ اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو عورت اس کی قسم کو پورا کرے، اور اگر شوہر غائب رہے تو عورت اپنی عزت اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ ایک فرمان یوں بھی ہے کہ نیک عورت آدھے ایمان کی حفاظت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ساری دنیا ایک متاع زندگی یعنی دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع، بہترین مال و دولت نیک عورت ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں عورت کو بہترین متاع اس لیے فرمایا گیا کہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے،
اور آخرت کی نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں فرمایا، خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے اور آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، اور آگ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ اچھی بیوی جو ہے خدا کی رحمت ہے، ایسے ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بیوی کو چاہیے کہ پردے میں رہے اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال اور مکان و سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و نگاہ بانی کرے، اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے اور نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے۔ شوہر کے موجود نہ ہونے کی صورت میں عورت پر لازم ہے وہ خود اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ جس ان 3 خوبیوں والی جس کو یہ بیوی مل گئی تو وہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ برکت والی عورت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والی بیوی کی ایک خوبی یہ بھی ارشاد فرمائی کہ بڑی برکت والی عورت وہ ہے جس کا حق مہر آسان ہو۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے۔ اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر ہرگز شکوہ و شکایت نہ کرے۔ اگر شوہر پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت کو دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، اور جب شوہر چیز لائے اگرچہ اس میں کوئی کمی ہو پھر بھی اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل خوش ہوگا اور آپس میں محبت بڑھے گی، جبکہ اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا تو شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہوگی اور آگے چل کر لڑائی جھگڑے کا باعث بنے گی، اور میاں بیوی کی خوشیوں بھری زندگی خاک میں مل جائے گی۔ اچھی بیوی کی مزید بھی خصوصیات ہیں جن میں سے 10 میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے، اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرے۔ نمبر 2، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر اور قناعت کرے۔ نمبر 4، شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو واویلا نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ نمبر 6، میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے، سب کی عزت کا خیال کرے۔ نمبر 7، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے۔ نمبر 8، دینی تعلیمات، نماز روزے کی پابندی کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھے۔ سسرال میں کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان پیدا نہ کرے۔ شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے۔ گھر آباد رکھنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بول پڑنا بہت سی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، لہذا اگر کسی پرابلم کو سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے تو یہ راستہ خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بچت اسی میں ہے کہ کوشش کر کے سوچ کو مثبت پازیٹیو رکھیں اور مفاہمت انڈرسٹینڈنگ کی پالیسی اپنائیں اور ٹکرانے کے بجائے بچ کر چلنے میں کامیابی سمجھیں۔ یہی زندگی کو پرسکون گزارنے کا راستہ ہے۔ معافی مانگنا، معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی ہے، لہذا کوشش کیجیے یہ نشانی آپ کی شخصیت پرسنالٹی میں لازمی ہونی چاہیے۔
عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ان خوبیوں کو اپنا کر عورت گھر کی نوکر یا کسی کی غلام نہیں بنتی، بلکہ گھر بھر کی عزت و آبرو، سب کی نظر میں ادب کی حقدار اور بہت سارے معاملات میں ملکہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا، بے وقوف عورت شوہر کی نافرمانی کر کے اسے اپنا فرما بردار بنا کر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے، یوں وہ غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ بنا کر خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ تو امید ہے ناظرین یہ چند باتیں آپ کو سمجھ لگی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔